السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. عنکبوت بائی نور راجپوت کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. تو یہ 21 ایپیسوڈ کا پارٹ 2 ہے، جس کا پارٹ 5 میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہاں دکھتا ہے ہر روز ہر لمحہ، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ چہرہ تمہارا ہے اور تمہارے ساتھ میری زندگی جڑی ہے. میں نے تمہیں چہرے کے لیے کبھی نہیں چاہا، میں نے تمہیں تمہاری ذات کے لیے چاہا. وہ ذات جس نے مجھے زمین پر رکھا، ورنہ میں پتہ نہیں کیا بن چکا ہوتا. وہ پھیکا سا مسکرایا، جبڑے بھنج گئے. اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہا کہ میری ماں نے تمہاری دنیا اجاڑ دی تھی؟ کیوں چپ رہے؟ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا. تمہیں حقیقت بتا کر تمہیں خود سے نفرت نہیں کروانا چاہتا تھا. فجر، تم میری کمزوری نہیں ہو، تم میرا سہارا ہو. میں کیسے تمہیں چھوڑ دیتا؟ دونوں طرف خاموشی گہری ہو گئی، صرف آنسوؤں کی نمی اور سسکیوں کی آواز باقی تھی. اس نے ایک بار پھر دھیرے سے کہا، دروازہ کھولو فجر. خاموشی گہری رہی اور اس طرف فجر کی سسکیاں اور ولی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. پھر کلک کی آواز ابھری اور دروازہ کھل گیا. وہ دروازے کے پیچھے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جسے ساری دنیا سے چھپنا چاہتی ہو. بال بکھرے ہوئے، آنکھوں کے گرد لالی اور وجود تھکن و اذیت سے چور. وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ گیا. دونوں گھٹنے زمین پر ٹکائے اس کے قریب بیٹھا، دل میں جیسے کسی نے مٹھی بھر کر کانٹے بھر دیے ہوں. ہے فجر. اس کی آواز رند گئی. وہ بے ساختہ جھک کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا. فجر نے پلکیں بھاری بوجھ کے ساتھ اٹھائیں، آنکھیں سرکتی ضبط کے دامن میں الجھی ہوئی. ان آنکھوں میں درد، اذیت، پچھتاوا اور شرمندگی کی پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی. ولی کی نگاہوں کے سامنے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا. یہ وہی آنکھیں تھیں، مگر آج ان میں روشنی نہیں، صرف ٹوٹ پھوٹ کا ملبہ تھا. فجر کے لب ہولے سے کانپے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی. آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اس کے چہرے پر ایک اور لکیر کھینچ دی. آخر میں کس سے معافی مانگوں گی؟ اس کی آواز درد میں بجھے خنجر کی طرح نکلی. کس سے؟ اپنی ماں کے گناہوں کے لیے، تمہاری ماں کے لیے، نینسی کے لیے، بگ بی کے لیے. کس سے معافی مانگوں؟ ولی نے بے ساختہ سر جھٹکا، اس کے آنسوؤں کو اپنی انگوٹھوں کے صاف کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، رویا مت کرو فجر. تم روتی ہو تو میری دعائیں رکنے لگتی ہیں. یہ الفاظ اتنے نرم، اتنے پگھلا دینے والے تھے کہ فجر کا ضبط پھر سے بکھر گیا. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے زور سے رو پڑی. ولی نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر مزید آگے بڑھا. اس نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے، جیسے ساری دنیا سے بچا لینا چاہتا ہو. تمہیں کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کیا. میں واقعی معلوم ہوں. اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ولی کے وجود میں جذب ہونے لگے. تو پھر میں وہ گواہ ہوں جس نے معلوم میں رحمت دیکھی ہے. وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، میں گناہوں شرمندگی ہوں. گھٹی گھٹی سسکیاں اس کے وجود سے اٹھ رہی تھیں. پھر میں وہ شخص ہوں جس نے پہلی بار کسی گناہ سے محبت کی ہے. میں ہر رشتے کے لیے زہر ہوں ولی. میں نے سب نگل لیا. نہیں، تم وہ ہو جسے اللہ نے سب سے محفوظ کر لیا. میں اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا سکتی. تو میری آنکھوں میں دیکھا کرو نا، وہاں تم کبھی گناہ گار نہیں ہو. وہ اپنی ہر بے یقینی کو باہر نکال رہی تھی، اور وہ ہر بے یقینی پر یقین کی مہر لگا رہا تھا. میں سب برباد کر دوں گی ولی. میں بربادی ہوں. وہ چاہتی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے، وہ اس تکلیف سے آزادی پا لے جس کے چہرے کو دیکھ کر اسے ہوتی تھی. تم وہی ہو جسے میں مانگ کر لایا ہوں، اور دعا کبھی بربادی نہیں ہوتی. میرے نام کے ساتھ زخم جڑے ہیں. میں مرہم ہوں فجر. ان زخموں پر بھی، تمہارے نام پر بھی. فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بھی اسے تھامے ہوئے تھے. لوگ میرے نام سے پناہ مانگتے ہیں. وہ ماضی کے ہر دکھ کو یاد کر رہی تھی جہاں لوگوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا. پھر میں وہ شخص ہوں جس نے تمہارے نام پرسکون پایا. سب نے مجھے رد کر دیا ولی، میری ماں نے بھی.
وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں نے تمہیں وہاں قبول کیا جہاں تم نے خود کو رد کر دیا تھا۔ وہ ہونٹ آپس میں پیوست کیے سے دیکھے گئی، میں بہت مشکل ہوں، تم میری آسانی ہو فجر۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ فجر کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی، جلتے سلگتے وجود کے اندر سکون کی حدت سی اتر گئی۔ میں بہت کچھ نہیں کہہ پاتی۔ وہ خوف زدہ تھی، وہ اس کی محبت کا حق ادا نہیں کر پاتی تھی۔ تمہارے ہونے سے سب کہا جاتا ہے، تمہاری موجودگی چیخ چیخ کر بولتی ہے۔ اس نے فجر کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا لیا، وہ دونوں اب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میں تمہارے جیسا صبر نہیں رکھتی، اسی لیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تاکہ تمہیں صبر نہ کرنا پڑے۔ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر تھا۔ لوگ مجھے چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ دیر سہ نہیں پاتے، میں تمہارے خالی پن میں بھی تمہارے ساتھ ٹھہرا رہوں گا۔ فجر کا ایک ہی خدشہ اور ولی کا ایک ایک یقین وقت کے ان لمحوں کو دائمی بنا رہا تھا۔ میں مر کیوں نہیں جاتی؟ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ حلق میں اتری اذیت کو پیتے اس نے بمشکل کہا، کیونکہ تم میری دعا ہو، اور دعائیں نہ مرتی ہیں اور نہ تنہا چھوڑی جاتی ہیں۔ وہ اپنی اذیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولی کے کلون کی مہک اس کی موجودگی دھیرے دھیرے اسے پرسکون کرنے لگی، اسے حواسوں میں لانے لگی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے بولی۔ ولی نے ایک نظر اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے نہیں بلکہ خوف سے نیلے پڑ رہے تھے۔ تمہیں چاہنا آسان نہیں تھا، مگر تمہیں چھوڑ دینا یہ کبھی ممکن نہیں۔ فجر نے چند لمحے اس کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو پھر سے اسے اور پھر مینار کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ تمہیں مار ڈالے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ وہ پھر سے سسک پڑی۔ فجر ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا خوف محسوس کر سکتا تھا۔ فجر نے بمشکل نظریں اٹھائیں۔ میں نے کہا تھا دنیا کا کوئی شخص کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ فجر نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ پھر بے فکر رہو، اگر میں تمہارے لیے جوزف پیٹرسن اور رئیس اورنگزیب کا سامنا کر سکتا ہوں تو مینار مراج سے بھی لڑ لوں گا۔ میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ بس سر ہلا رہی تھی، مگر اندر کہیں خوف ڈیرے ڈال کر بیٹھ چکا تھا۔ رات کی تاریکی اور گہری ہو چکی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ بھی جیسے تھم گئی تھی۔ کمرے میں ایک بھاری شمعدان کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس سے دیواروں پر عجیب و غریب سائے رقصاں تھے۔ اس نے کاؤنٹر پر رکھے گلاس میں سرخ رنگ کا مشروب انڈیلا، آنکھوں میں اسی مشروب جیسا زہر، اور چہرے پر اطمینان تھا۔ جیسے ہی اس نے مشروب کی بوتل واپس رکھی، عقب سے آواز ابھری، میں نے بہت سی بلائیں دیکھی ہیں لیکن تم سے بڑی بلا نہیں دیکھی مینار۔ پیچھے صوفے پر بیٹھی عورت تعریف کے انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس بھی تھا اور تعریف بھی۔ سنتے ہی مینار کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری اور وہ مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ محض ہونٹوں تک محدود نہیں تھی، اس میں ایک طنزیہ غرور، ایک سرد فاتحانہ انداز چھپا تھا۔ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں بلائیں ہی زندہ رہ سکتی ہیں۔ اس نے کاؤنٹر پر رکھے دونوں گلاس اٹھائے اور آہستگی سے صوفے کی جانب بڑھی۔ ایک گلاس اس عورت کے سامنے میز پر رکھ دیا، جبکہ دوسرا اپنے ہاتھ میں تھامے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی۔ انداز ایک ظالمانہ ملکہ جیسا تھا، اور ان تمام بلاؤں کو کھانے کے بعد تم ملکہ بن چکی ہو۔ سامنے بیٹھی عورت نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ مینار نے بس آئیبرو جھکائی جیسے تعریف وصول کی ہو، اور ہاتھ میں تھاما مشروب اپنے لبوں سے لگایا جیسے وہ فتح کا جام ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، لیکن تم نے اس جہنم میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ماں نہیں ہوں رشنا، میں وہ للت ہوں جس نے کسی جنت کو قبول نہ کیا۔ لہجہ پراسرار تھا۔ رشنا نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی یہ حوالہ کہاں سے آیا تھا۔ قدیم کہانیوں میں للت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے جنت اور آدم دونوں کو چھوڑ کر اپنی خود مختار زندگی کا انتخاب کیا۔ وہ محبت، جذبات اور رشتے سے آزاد تھی، اور مینار نے اپنی ذات کو اسی کردار میں ڈھال لیا تھا۔ تو اب کیا لگتا ہے فجر کیا کرے گی؟ اندھیرے میں بیٹھی میڈم رشنا کا وجود اب واضح ہو گیا۔ مینار نے لمبی سانس لی اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہی تو میں دیکھنا چاہتی ہوں، وہ خود کو سب سے کاٹ لے گی اور اس کی آخری پناہ گاہ میں ہوں گی، اور اگر وہ نہ مانی
میرے پاس اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ اس کے چہرے پر خوفناک اطمینان ابھرا۔ اسے یا تو راستے سے ہٹانا ہوگا یا پھر میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے رئیس اورنگزیب کے ساتھ جیسے تعلقات ہیں وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میڈم رشنا کے لہجے میں تفکر ابھرا۔ دیکھتے ہیں کون کس کو چھوڑتا ہے۔ اس نے اپنے گھنگرالے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ اور رئیس، اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ رئیس کا نام آتے ہی پہلے مینار کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھرے جو دھیرے دھیرے دلچسپی میں ڈھل گئے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ اس نے آگے ہوتے ہی میڈم رشنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہی کہ تم اس سے آبسیسڈ ہو، ورنہ کوئی 26 سال کسی ایک شخص سے اتنی نفرت نہیں کر سکتا۔ مینار چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ چہرہ سپاٹ تھا، پھر وہ دھیرے دھیرے سے ہنستی۔ پیچھے صوفے کے پشت ٹکاتے وہ اب بالوں کی ایک لٹ کو انگلی سے لپیٹ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نفرت ہے کہ تم نے پوری زندگی لٹا دی؟ وہ گہری نظروں سے مینار کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، محبت یا نفرت جب حد سے بڑھ جائے تو آبسیشن بن جاتی ہے۔ میں نے 26 سال صرف اسے یاد رکھا، اپنے انتقام کو مرنے نہیں دیا۔ اگر یہ آبسیشن ہے تو پھر میں اس سے آبسیسڈ ہوں، اور اس نے بھی 26 سال لٹائے ہیں تم پر۔ اس کا کیا؟ اسے محبت نہیں، گلٹ کہتے ہیں، ورنہ وہ میرا پورٹریٹ اتار کر فجر کا نہ لگاتا۔ اسے مجھ سے محبت کبھی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ فجر تو تمہاری ہم شکل ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ اس نے پھر سے تم سے محبت کر لی ہے؟ اب کی بار مینار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اس کی جگہ سرد تاثرات نے لے لی۔ آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سے ابھریں۔ وہ اس تکلیف میں ہمیشہ جیے گا، یہ چہرہ کبھی اس کا نہیں ہوگا۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر چھوڑو، پلان ڈسکس کرتے ہیں۔ بات پلٹ تھی۔ وہ دونوں اب اپنے کسی نئے منصوبے پر بات کر رہی تھی، جہاں ہر لفظ ایک ہتھیار تھا اور ہر خاموشی ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ۔ مینار کے چہرے پر آنے والا غرور اور میڈم رشنا کے چہرے پر چھا جانے والی دلچسپی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگلا قدم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ترنم ہاؤس پر غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی مدھم روشنی کے نیچے فجر بیٹھی تھی۔ وہ سادہ سوٹ پہ تھی، سردی سے بچنے کے لیے شال کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، مگر آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے جان مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ فجی باجی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اب تو کھانا کھا لیں۔ بانو کی پریشان سی آواز سنائی تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی، لیکن فجر کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، نہیں بانو، مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز تم سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ اس بار بانو کی ہدایت پر سر جھکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں سناٹا سا چھا گیا۔ اسے توڑتا ہوا ولی فون کال ختم کر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی، مگر اس کی نظریں فجر پر ٹہری ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ فجر ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے گہری سوچ میں تھی۔ وہ اس وقت خود سے لڑ رہی تھی، اپنے وجود کے بکھرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کی بے سود کوشش میں تھی۔ وہ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولی نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا اور نرم لہجے میں اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فجر نے اپنی آنکھوں میں پہلی ویرانی لیے ولی کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، اس کی آواز میں ایک خوف تھا جو شاید ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا، یہی کہ جب بگ بیگ کو پتہ چلے گا وہ مجھ سے مزید نفرت کریں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں مینار اور فرقان گردیزی کی بیٹی ہوں۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتے فجر۔ ولی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے مزید نرمی سے دلاسا دیا۔ فجر نے پھر سے چائے پر نظریں جمائے۔ دل میں ایک عجیب سی امید جاگی جسے وہ خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تم سے نفرت کرتے تو کبھی تمہارے گارجین نہ بنتے۔ وہ جو خود کو دکھاتے ہیں اس سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے دل میں تمہارے لیے خاص جگہ ہے۔ وہ تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے۔ فجر نے اس کی بات سنی اور پھر تھوک نکلتے ہوئے سر جھکا لیا۔ احساس جرم اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اس کی آواز سنائی تھی، اور جب بگ بی کو ان کے زندہ ہونے کا پتہ چلے گا تو؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی ابھری۔ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ دیکھ لیں گے، تمہیں بس یقین رکھنا ہوگا۔ اور اسے یقین دلانے پر اس بات میں سر ہلاتے نظریں جھکا گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، تم نے اتنا کچھ مجھ سے چھپایا، خود کو عقل کل سمجھتے ہو؟ اب وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کے جملے پر ہنس دیا۔ یہ ایک بے ساختہ ہنسی تھی جس میں اس کی ساری محبت اور بے بسی چھپی نظر آئی تھی۔ میں تم پر مر مٹا ہوں مسز محبت، میں عشق کا کیا کام؟
وہ اس کے جملے پر لب کاٹ کر رہ گئی تھی، اسے دیکھتی رہی اور پھر گویا ہوئی۔ تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو؟ تم سے صرف عشق کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے ساختہ بولا، گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے خود ساکت بیٹھی تھی۔ تو پھر اتنا سب کیوں چھپایا؟ سینے میں ابھی تک جلن تھی۔ ولی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ نرمی سے پوچھا۔ میں نے وہ سچائی محض تمہارے لیے چھپائی تھی۔ اس سچ میں میری ماں کی جھولتی لاش بھی تو چھپی تھی، اس میں میری نینسی کی بے جان آنکھیں بھی تو تھیں۔ آئی ایم سوری، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ محبت کی اس پناہ گاہ میں سانس لینا چاہتی تھی جہاں اسے کوئی گناہ گار نہ کہتا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ماں سے بدل دیتی، پھر ہم ساتھ کیسے ہوتے؟ اس کے بالوں کو سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ کاش میں اس کہانی کا انجام بدل پاؤں۔ اب یہ کہانی صرف تمہاری نہیں ہے، یہ میری بھی کہانی ہے اور ہم اسے بدلیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کی خاموشی میں 1000 باتیں چھپی تھیں جو الفاظ کے محتاج نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ وہ اس وقت یہی سب سے بڑی حقیقت تھی، اور ایک حقیقت یہ تھی جس سے وہ ناواقف تھے ڈائری کے۔ وہ اپنے صحیح سلامت ہوتے تو وہ جان چاہتے کہ وہ بچپن سے ایک دوسرے سے بندھے تھے۔ افق اورنگزیب نے اپنے چند مہینے کے بیٹے کے لیے منال مراج کی بیٹی کو مانگ لیا تھا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا ملنا طے تھا اور دوسرے کو اپنا لینا مقدر۔ 1 دسمبر کی ایک یک بستہ رات تھی جب شہر کی فلک بوس عمارت کے شیشوں پر باہر کی تیز ہوا شور مچا رہی تھی، مگر انڈر پروڈکشن روم میں وقت ساکن ہو چکا تھا۔ کمرہ ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح روشن اور خاموش تھا۔ چاروں ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے لیمپ شیشے اور دھات سے ٹکرا کر عکس پیدا کر رہے تھے۔ چاروں طرف قیمتی پتھروں کی دھات، اوزاروں کے اور ڈیزائنوں کے خاکوں سے بھری میزیں تھیں۔ خاموشی کے بیچ صرف اس کی سانسوں اور آوازوں کی ہلکی کھنک سنائی دیتی تھی۔ رئیس لمبے سیاہ کوٹ میں ملبوس، بازو موڑ کر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر جمی مخملی کپڑے کی شیٹ پر قیمتی ہیرے اور موتی بکھرے تھے، دنیا کے نایاب ترین جواہرات۔ ان کے عکس میں روشنی یوں جھلمل رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا کہکشانی جھرمٹ بچھا دیا گیا ہو۔ وہ ہنر اور صبر کے ساتھ ہر ہیرے کو چمٹی میں تھام کر باریکی سے دیکھتا، پھر پتھر کو چھوٹے آلے سے تراشتا، پھر آہستگی سے دوسرے کے ساتھ جوڑتا، دھات کو آگ پر گرم کرتا، نرم کرتا، پھر ایک باریک قلم سے اس میں لکیریں کھینچتا، ایسی لکیریں جو عام نظر کو بس خوبصورتی دکھاتی تھی، مگر دراصل ان میں صدیوں کا فن اور راز پوشیدہ تھا۔ اس فن پارے کو مکمل ہونے میں 57 دن لگے تھے۔ ہر دن ایک نئے امتحان کی طرح تھا جس میں اس نے ہر ہیرے کو بڑی محنت سے تراشا اور پھر انہیں یوں جوڑا جیسے ستارے ایک دوسرے کی کشش سے جڑے ہوں۔ اب وہ آخری رات تھی اور رئیس کے سامنے اس کے فن کا نچوڑ رکھا تھا، ایک ننھا سا لاکٹ، بالکل ویسا ہی جیسا کہ پرانی دستانوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی شکل سادہ تھی، ایک بیضوی خول جو باہر سے ایک خوبصورت سیاہ اور گہرے رنگ کے ہیرے سے بنا ہوا تھا۔ اس کی سطح پر باریک مدھم سے نقش و نگار تھے جو اسے ایک پراسرار اور قدیم شکل دے رہے تھے۔ پھر اس نے آہستگی سے اس لاکٹ کے خول کو گھولا اور اندر کی دنیا اس کے سامنے آ گئی۔ خول کے اندر سیاہ ہیروں سے بنی ہوئی ایک مکڑی تھی، گویا کسی تاریک سمندر کی تہہ میں جمی ہوئی لگتی تھی۔ اس کی باریک ٹانگیں ایسے تراشی گئی تھیں جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ مکڑی کا درمیانہ حصہ ایک بڑا سرخ ہیرا تھا جو لاکٹ کی گہرائی میں یوں دہک رہا تھا جیسے کوئی دبی ہوئی آگ۔ اس کی چمک نے اندر کی فضا کو ایک غیر معمولی سرخی بخشی ہوئی تھی۔ یہ لاکٹ محض ایک دیوار نہیں تھا بلکہ ایک راز تھا جو اپنے اندر ایک خوفناک خوبصورتی کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا، مگر مراد کہتا تھا کہ یہ تخلیق 157 کروڑ 157 کی تھی، اتنی کہ کئی سلطنتیں ڈوب جائیں اور پھر بھی اس کی چمک باقی رہے۔ جب لاکٹ مکمل ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں تھکن اور سکون دونوں نمایاں تھے۔ 57 دنوں کی مسلسل محنت، ان کے اندرونی وسوسے، اس کی یکسوئی، سب کا حاصل اس لاکٹ کی صورت میں تھا۔ یہ لاکٹ نہیں تھا بلکہ ایک جال تھا جسے وہ دنیا اور شاید خود اپنے لیے بن چکا تھا۔ لکڑی کی میز پر رکھے مگ میں کافی کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کی سطح پر پتلا سا دھندلا پردہ جم گیا تھا جیسے وقت خود بھی تھک کر جم گیا ہو۔ فلک اپنی مخصوص نیلی چادر میں لپٹی کرسی پر جھکی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کھلی اسکرین پر لفظوں کی لڑی بن رہی تھی۔
کی بورڈ پر پھسلتی انگلیاں بار بار رکتی پھر چلنے لگتی، جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں اسکرین پر بہہ رہی ہوں۔ جب محبت ٹھکرا دے تو اس سے کیسے باہر نکالا جائے؟ جب محبت ٹھکرا دے تو انسان کا دل پہلے ہی اپنی دھڑکنوں کو سمجھ دشمن ساز لگنے لگتا ہے۔ وہ لمحے جو کبھی روشنی کے چراغ تھے اب اندھیروں کے خنجر بن جاتے ہیں۔ مگر زندگی کا کمال یہی ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی اینٹوں سے بھی ایک نیا آشیانہ بنا لیتی ہے۔ محبت کے انگارے کے بعد انسان اگر اپنے زخموں کو عزت دے، اپنی تنہائی کو گلے لگائے اور اپنی ذات سے دوستی کر لے تو دھیرے دھیرے وہی زخم زندگی کی سب سے بڑی طاقت میں بدل جاتے ہیں۔ محبت کا ٹکرایا جانا کبھی اختتام نہیں ہوتا، یہ اکثر نئے آغاز کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ بس ہمت چاہیے اور یقین کہ دل کی راکھ سے بھی دوبارہ چراغ جل سکتے ہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے پھسل رہی تھیں۔ محبت جب آپ کو نہیں اپناتی تو وہ دشمن نہیں بنتی، وہ ویسے ایک پرچھائی بن جاتی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے لیکن ہاں، ہاتھ نہیں تھامتی۔ ایسے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا نہیں ہوتی، بس ایک تھکن، ایک بوجھ اترنے کی خواہش جاگتی ہے۔ محبت سے نکلنے کے لیے نفرت درکار نہیں، ہمت درکار ہوتی ہے۔ یہ جملے لکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کتاب صرف قاری کے لیے نہیں، اس کے اپنے علاج کے لیے بھی تھی۔ اس کے پاس دن محدود تھے اور وہ ہر لفظ کو دوا کی طرح اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر دسمبر کی رات کا چاند دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک کی کاٹ تھی، جیسے ہر شے خاموشی اور سوگ میں ڈوبی ہو۔ اس نے لمحہ بھر کو کھڑکی کے پار دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آسمان پر موجود روشنی بھی اپنی پوری طاقت کے باوجود زمین کے ہر کونے کو روشن نہیں کر پاتی۔ شاید محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، چاہے جتنی بڑی ہو، کچھ جگہیں ہمیشہ اندھیری میں رہ جاتی ہیں۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس کی نگاہ موبائل فون پر جا ٹکی۔ ایک لمحے کے لیے دل نے ضد کی کہ وہ فجر کو کال کرے۔ جانے کیوں آج دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اس کی آواز سنے، اس کی زندگی میں خود کو قریب محسوس کرے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ رئیس فجر سے محبت کرتا ہے، اس نے فجر سے فاصلہ بڑھا لیا۔ نہ وہ نفرت کرنا چاہتی تھی، نہ وہ حسد، وہ بس اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا فجر کے قریب جانا اس کے اپنے زخم کو ہرا کر دے گا، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ زخم اپنی رفتار سے مدمل ہو۔ وہ یہ بھی جانتی تھی فجر کا چہرہ مینار کا چہرہ نہ ہوتا تو وہ رئیس کی کمزوری کبھی نہ بنتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں فجر کا قصور نہیں تھا، یہ تو بس اس کے چہرے کی بات تھی۔ وہ چہرہ! اس نے موبائل اٹھا لیا، اسکرین چل اٹھی۔ چند لمحوں تک وہ نمبر دیکھتی رہی، انگلی بار بار کال کے بٹن پر جا کر رکی، مگر دبا نہ سکی۔ دل کہہ رہا تھا کہ آج تنہائی بانٹ لی جائے، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ کمزوری ہے۔ آخرکار اس نے موبائل میز پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی جو فجر پر گزر چکی تھی، کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی تنہائی اپنے اپنے سائے سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس وقت نہیں تو کہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے۔ شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ وہ تھکی ہوئی مسکرائی اور پھر دوبارہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور زہر خوردہ پری سے کے مسودے پر اگلا جملہ لکھنے لگی۔ مینار فیشنز کی راہداری اس صبح ایک شاہی قلعے کی راہداری لگ رہی تھی۔ روشنی ماربل کے فرش پر یوں چھلک رہی تھی جیسے کسی تخت کے سامنے قالین بچھا دیا گیا ہو، اور وہ قالین پر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی ٹک ٹک میں مضبوطی تھی۔ رات اس پر کیسی بھی گزری ہو، چاہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھری ہو، تنہائی نے اسے نگلنے کی کوشش کی ہو یا آنسوؤں نے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہو، مگر صبح وہ ہمیشہ ایک نئی عورت بن کر اٹھتی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک عورت کو ٹوٹنے کا حق ہے، مگر بکھرے رہنے کی اجازت نہیں۔ وہ جانتی تھی فجر معراج ٹوٹ سکتی تھی مگر جھک نہیں سکتی تھی۔ وہ عورت چاہے اندر سے کتنی ہی زخمی کیوں نہ ہو، اپنی سلطنت کے دربار میں اسے ملکہ بن کر آنا ہوتا ہے۔ اور اس کی یہ عادت اچھی تھی کہ وہ بہت جلد خود پر قابو پا لیتی تھی، زخموں کو آنکھوں کے پیچھے قید کر لیتی تھی اور چہرے پر ایسا جلال سجا لیتی تھی کہ دیکھنے والا گھبرا جائے۔ آج بھی اس نے اپنے وجود کو شاہکار کی طرح سنوارا تھا۔ گہرا ازمردی سبز سلک بلاؤز جس پر باریک سنہری دھاگے کی کڑھائی تھی، اس کے ساتھ سیاہ ہائی ویسٹڈ پینٹ اور آئینہ کی طرح چمکتے کوٹ شوز، کانوں میں ننھے مگر نایاب ڈائمنڈ سٹڈز، کلائی پر ایک نفیس گھڑی اور بال نفیس جوڑے میں بندھے ہوئے، وہ اپنی مخصوص چال چلتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ ہوا اس کے وجود کے ساتھ جھکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے آفس کے دروازے تک پہنچی بھی نہ تھی کہ اچانک موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر چمکا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک ابھری، مگر فوراً ہی اس کے لبوں پر ایک زہر بھری مسکراہٹ سج گئی۔ وہ مسکراہٹ جو اس کی پہچان تھی، کسی کے سامنے کمزور نہ پڑنے کی، ملکہ مالون کی پہچان۔
فون کان سے لگایا، لب ہولے سے ہلے۔ ہیلو مدر؟ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی تھی، گویا مینار اس کے الفاظ کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میری مدر کہنے پر یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو اپنی ماں سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میری ماں ترنم عالمگیر ہیں۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر مخصوص آواز ابھری، تو پھر کیا سوچا تم نے بیبی گرل؟ فجر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، لہجے میں آہنی اعتماد، لفظوں میں چٹان جیسے سختی۔ اودائی آپ میری ماں ہوتی تو شاید جان جاتی، میں اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ فون کی دوسری طرف جیسے ہوا کھنچ گئی، مینار کی بھویں ضرور سکڑ گئیں۔ اسے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ آف کورس، اسی لیے کہہ رہی ہوں، مجھے ڈرانا بند کرے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ میری سلطنت ہے، یہ ٹوٹے گا نہیں، کبھی نہیں۔ یہ سنتے ہی مینار کی ہنسی ابھری، وہ ہنسی جس میں تحقیر، طنز اور خطرہ تینوں تھے۔ اچھا، تو تمہیں اندازہ بھی نہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، آپ بس یہ جان لیں کہ میں کہیں نہیں جا رہی، نہ اس گھر سے، نہ اس کھیل سے۔ بیگم ان ہو چکی تھی۔ اس نے بنا کچھ سنے فون بند کر دیا، دروازہ دھکیلا اور اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ ایک چہرے والی دو عورتیں آمنے سامنے آ چکی تھی، ایک فجر معراج اور دوسری مینار معراج، وہ جو ایک دوسرے کا سایہ تھی۔ ایک کے وجود میں جادو اور زہر تھا، دوسرے کے وجود میں غرور اور تخت۔ اگر فجر معراج سے رانیاں ڈرا کرتی تھی تو مینار معراج ان رانیوں کو کھا جاتی تھی۔ اب یہ کھیل دو ملکاؤں کا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ سلطنت پر قبضہ کس کا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر چکا چوند دنیا میں وہ ایک خبر نہیں، ایک دھماکہ تھا۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز کے آفیشیل پیج پر جاری کی گئی ایک مختصر مگر تباہ کن پوسٹ نے فیشن اور شوبیز کی دنیا میں بھونچال پیدا کر دیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے کہ مینار فیشنز کے ساتھ ہمارا معاہدہ فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ محترمہ فجر معراج کی غیر پیشہ ورانہ رویے اور اچانک منصوبے سے دستبرداری نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ ہم عالمی صنعت میں ذمہ داری اور عزم کی قدر کرتے ہیں، اور اس قسم کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ یہ پوسٹ محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ یہ فجر کے کیریئر پر لگایا گیا ایک کاری وار تھی۔ ابھی لوگ اس خبر کے جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اسکرین پر فجر معراج کا چہرہ تھا، وہی نقوش، وہی جانی پہچانی آواز، مگر الفاظ نخوت بھرے۔ میں ایک ملکی فلم پر کام کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس ایمبر لائٹ جیسے بڑے پروجیکٹس کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبھی کبھی اپنے ذاتی عزائم زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ پھر بس کیا تھا، تبصروں کا، سرخیوں کا، اور ایک طوفان امٹ آیا۔ ہر نیوز چینل کی ہیڈ لائن، ہر فیشن بلاگ کا موضوع یہی تھا: پاکستانی ڈیزائنر کی عالمی بے عزتی، فجر معراج نے ایمبر لائٹ کو دھوکہ دیا۔ کیا ملکی فلم کے لیے بین الاقوامی موقع ٹھکرا دیا گیا؟ مینار فیشن کی ساکھ داؤ پر لگ گئی۔ اسے یہ سب تب معلوم ہوا جب فون پر الزامات کی بارش ہونے لگی۔ وہ اپنے آفس میں ساکت کھڑی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی ہی مشکل کو مسکرا کر جھوٹ بدلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن اور دل برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یہ وہ نہیں تھی، یہ کال اس نے نہیں کی تھی، یہ ویڈیو اس نے نہیں بنائی تھی، یہ مینار تھی اور اس کے الفاظ گونج اٹھے: تم صرف میری پرچھائی ہو۔ یہ اس کی نافرمانی کی پہلی سزا تھی۔ اگلے چند گھنٹے مینار فیشنز کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ دفتر کی پرسکون راہداریوں میں سرگوشیوں کا ہر زہر کھل چکا تھا، ہر کوئی فجر کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اس کی عقل پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ جیسے میگزین کے فرنٹ کور تک پہنچنے والی فجر معراج اب نفرت کی زد میں تھی۔ یہ فجر نے کیا کر دیا؟ اتنی بڑی کمپنی سے کون معاہدہ توڑتا ہے؟ اب کمپنی کا کیا ہوگا؟ ہماری ساکھ تو مٹی میں مل گئی۔ فون کی گھنٹیاں بجنا بند ہو رہی تھیں۔ ایک کے بعد ایک مقامی کلائنٹس اپنے پروجیکٹس روکنے، معاہدوں پر نظر ثانی کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ جو برانڈز کل تک مینار فیشنز کے ساتھ کام کرنے پر فخر کرتے تھے، آج وہ اپنا نام اس غیر پیشہ ور کمپنی کے ساتھ جوڑنے سے خوف زدہ تھے۔ یہ خبر صرف بین الاقوامی نہیں رہی تھی، بلکہ ملکی سطح پر بھی ان کی بنیادیں ہلا رہی تھیں۔ سوال ڈھیروں اور جواب نداڑ۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آگ مینار نے لگائی تھی، اور اس کا مقصد صرف اسے جلانا نہیں بلکہ اس کی شناخت کو راکھ کر دینا تھا۔ اور اس وقت وہ جل رہی تھی، اس کی شناخت، اس کی پہچان پر حملہ ہوا تھا۔ وہ کیسے سہ پاتی؟ میز پر دونوں ہاتھ رکھے
وہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی جلن، درد دور تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی شناخت پر وار کیا گیا تھا، وہ کیسے سہ پاتی ہی؟ اس کے ناخن میز کی سطح میں گڑ گئے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، وہ زبان دانتوں تلے دبائے خود پر ضبط کر رہی تھی، اپنی چیخ کو اپنے اندر روکے ہوئے تھی۔ اسی دوران شہر کے دوسرے کونے میں مینار اپنی نیند تاریک سٹڈی میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے لگی متعدد اسکرینوں پر وہی خبریں، وہی ویڈیوز اور لوگوں کے غصے بھرے تبصرے گردش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کپ سے اٹھتی بھاپ اس کے چہرے کے شیطانی تاثرات کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہی آواز میں فجر کو ایمرلائٹ سے انکار کرتے ہوئے سنا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ مسکراہٹ آہستہ آہستہ ایک سرد کہکے میں بدل گئی۔ کہنا تھا نا بیبی گرل، تمہاری کوئی شناخت ہے ہی نہیں، تم میری تخلیق ہو، میری پرچھائی، اور پرچھائیوں کا مقدر روشنی میں جل جانا اور اندھیروں میں گم ہو جانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مینار آؤٹ لیٹ کی عمارت روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر اس جگمگاہٹ کے باہر شور کا طوفان کھڑا تھا۔ بارش کی بھلکی بوندوں کو ہوا کو نمی دی ہوئی تھی اور کیمروں کی فلیش لائٹس ہر لمحے اندھیرے کو چیر رہی تھیں، جیسے بجلی مسلسل کوند رہی ہو۔ وہ یہاں وزٹ کے لیے آئی تھی اور اب یہاں سے نکلنا مشکل لگ رہا تھا۔ شیشے کے دروازے کے پیچھے سیکیورٹی کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا، اندر سے قدموں کی چاپ ابھری اور سب کی نظریں ایک دم تن گئیں۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، وہ سامنے منظر سامنے آیا جس کا انتظار تھا۔ فجر معراج جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکلی۔ سیاہ لانگ کوٹ بارش کی نمی سے بھیگنے لگا، اس کے کندھوں پر بالوں کی چند لٹیں گرتی ہوئی چمک رہی تھیں۔ بڑی اینک نے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا، مگر چہرے کا تاثر کسی کیمرے کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ پراعتماد اور سرد لگ رہی تھی، جیسے یہ سارا شور اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہو۔ وہ اس کے باہر نکلتے ہی ایک دم شور بڑھ گیا۔ فجر معراج، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اسکینڈل کتنا بڑا ہے؟ ایمرلائٹ اسٹوڈیوز نے آپ سے کنارہ کیوں کیا؟ کیا یہ سب مینار فیشنز کا اختتام ہے؟ سوالات کی بارش میں ہر مائک اس کی طرف جھک رہا تھا۔ فلیش لائٹس مسلسل چمک رہی تھیں اور رپورٹرز ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ایک پتھر کی دیوار کی طرح چلتی رہی، نہ رکی، نہ پلتی، نہ کوئی جواب دیا۔ اس کے عقب میں ولی چل رہا تھا، ایک ہاتھ ہلکا سا اٹھائے، دوسرا قریب آنے والوں کو روکتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں، لیکن وہ آنکھیں آگے بڑھنے والوں کو خبردار کر رہی تھی۔ گارڈ نے ہجوم کو گھیرا ہوا تھا، مگر وہ اس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ گاڑی ہجوم کے پار کھڑی تھی، لمبی بلیک، جس کی کھڑکیاں اندر کا منظر چھپا رہی تھیں۔ ڈرائیور نے دروازہ کھول رکھا تھا، مگر وہاں تک پہنچنا گویا ایک معرکہ تھا۔ وہ ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست کیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی ہیلز کی ہلکی ٹک ٹک بارش سے بھیگی فرش پر گونجتی اور شور میں ایک الگ سا تاثر دیتی۔ کیمروں کے سامنے وہ ایک لمحہ ایک تصویر فریم بنتی جا رہی تھی، شاہانہ مگر ناقابل تسخیر۔ ایک رپورٹر گارڈز کا گھیرا توڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے پہلے وہ فجر تک پہنچتا، ولی نے اسے پیچھے کالر سے پکڑا اور دور چھٹکا، کہا نا دور رہو۔ ہجوم لمحہ بھر کے لیے پیچھے ہٹا، مگر فوراً سمٹ آیا۔ گاڑی اب قریب تھی، مگر فلیش لائٹس اس قدر تیز تھیں کہ جیسے دن نکل آیا ہو۔ فجر نے ایک لمحے کو گردن اٹھائی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ نہ وضاحت دیتی تھی نہ انکار کرتی تھی، بس ایک خاموشی جو سب کو اور زیادہ بے چین کر کے وہ گاڑی تک پہنچی اور اندر بیٹھ گئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی وضاحت نہیں کریں گی؟ کیمرے اس لمحے چھپٹ پڑے، مگر ولی نے دروازہ پوری طاقت سے بند کیا اور ایک نگاہ ہجوم پر ڈالی۔ وہ نگاہ کو دیکھو جواب تھی، یہ تمہارے سوالوں کے حقدار نہیں ہیں۔ وہ خود بھی اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے جھٹکے سے گاڑی بڑھا دی۔ ہجوم نے آخری بار دھاوا بولا، مائک اور کیمرے کھڑکیوں سے ٹکرائے، لوگ چیخیں، فلیش لائٹس گئیں، مگر لمحہ گزر گیا۔ گاڑی شور اور ہجوم کو پیچھے چھوڑ کر سڑک پر نکل گئی۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف گاڑی کا اہلکار شور باقی تھا، ہلکا سا شور باقی تھا۔ اس نے آہستگی سے سر سیٹ سے ٹکایا، آنکھیں موند لی۔ ولی نے اس کی طرف دیکھا، وہ جانتا تھا باہر دنیا طوفان اٹھا رہی تھی، مگر اس وقت خاموشی ہی ان کی ڈھال تھی۔ روشنیوں کی جھلکیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ کیمرے کے لینس کے سامنے فلم کے ہیروئن ایک نیا چہرہ اپنی ڈائلاگ ڈیلیوری دہرا رہی تھی۔ بھاری بھرکم لائٹس کے نیچے پسینے کی بوندیں اس کے ماتھے پر دیکھی جا سکتی تھی، مگر جارج کی آنکھیں صرف مانیٹر پر مرکوز تھیں۔ کیمرہ رولنگ، سین 47 ٹیک 2 ایکشن۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی آواز گونجی۔ جارج کرسی پر بیٹھا اپنے ہیڈ فونز میں اداکاروں کی آوازیں سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، جیسے سب کچھ قابو میں ہو۔ سین ختم ہوا، اداکار نے مکالمہ ادا کیا مگر آواز میں جھجک تھی۔ جارج نے فوراً مانیٹر سے نظریں ہٹائیں اور بلند آواز میں بولا، کٹ۔ پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بوم مائک تھامے لڑکے نے ہاتھ ڈھیلے کر دیے۔ ایکسپوز والے نے کیمرہ بند کر دیا۔ سب کی نظریں جارج پر ٹھہر گئیں، اور زیادہ جذبات چاہیے کہ ہر کردار کمزور نہیں ہے، اس کے اندر شدت ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اداکار کے قریب جا کر نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، پھر سے ریہرسل کرو، تم یہ کر سکتی ہو۔ اداکار نے سر ہلایا۔ جارج کی نظریں چند لمحوں کے لیے روشنیوں میں اٹکیں اور پھر اس نے اپنے ڈائریکٹرز چیئر پر بیٹھنے کے لیے رخ موڑا۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ قریب رکھی میز پر اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ وہ کافی دیر سے بج رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ نمبر انجان تھا۔ وہ ریکارڈنگ روکنا نہیں چاہتا تھا مگر کال بار بار آ رہی تھی۔ آخرکار اس نے اسٹاف کو اشارہ کیا، 5 منٹ کا بریک۔ سیٹ پر ہلچل بڑھ گئی، سیٹ پر ہلچل پڑ گئی۔ کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی اگلے سین کی تیاری کر رہا تھا، مگر جارج کے کانوں میں بس فون کی مسلسل بیل گونج رہی تھی۔ وہ فون اٹھا کر اسٹیج کے شور سے ایک دوسرے کونے کی جانب نکل آیا۔ کال بند ہو چکی تھی۔ وہ ابھی فون کرنے والے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ اس نے کس قدر تیزی سے ویڈیو اوپن کی تھی۔ جیسے ہی ویڈیو چلی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ جم گیا تھا۔ اسکرین پر وہ خود تھا، جارج جوزف، اور اس کے ساتھ باورچن صوفی کی بیٹی لیزا۔ یہ جوزف پیلس کے کچن کی فوٹیج تھی۔ وہ لمحہ جب ولیم نے اچانک وہاں آ کر جارج کو یہ شرمناک حرکت کرتے دیکھ لیا تھا اور ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہکلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کی انگلیاں کپکپانے لگی۔ لیزا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ قریب کھڑی تھی اور جارج اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے دوسرا ہاتھ بے اختیار اپنے لبوں پر رکھ لیا، وہی لب اس نے ایک کمزوری کا اظہار کیا تھا، جن پر اس نے کنٹرول کھویا تھا۔ چہرے کا رنگ پہلے سفید پڑا، پھر غصے اور خوف میں سرخ ہونے لگا۔ دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس بار اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس کی آواز میں کے گلے میں ہی پھنس گئی تھی۔ ہیلو جارج، لیزا کی مدھم آواز مگر خطرناک آواز ابھری۔ کیا بکواس ہے یہ لیزا؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، دماغ گھوم گیا تھا۔ بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تم مجھے سالوں سے نظر انداز کر رہے ہو جارج، جبکہ میں بس تمہیں سوچتی ہوں۔ تم جانتی ہو یہ کیا ہے؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ آواز دھیمی مگر تیز تھی۔ یہ صرف میرے لیے تھا ایک یاد، پر تم مجھے پسند ہو جارج، اور میں اب اس پیلس میں صرف باورچن کی بیٹی بن کر نہیں رہ سکتی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ ہولے سے غرایا، ضبط کی آخری حد۔ ہوش میں تو اب آئی ہوں، وہ ہنسی۔ یہ ویڈیو میں نے اپنے لیے بنائی تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اسے دنیا دیکھے۔ سوچو جارج، جو تمہارے باپ کی حرمت کہاں جائے گی، تمہارا نام، تمہارا کریئر، یہ خاندان کا وقار، سب خاک میں ہی مل جائے گا۔ جارج کا دم خشک ہو گیا۔ تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اس جنی چڑیل کو دفع کرو اور مجھ پر دھیان دو۔ 3 دن، بس 3 دن ہے تمہارے پاس، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کال کٹ گئی۔ وہ بے جان ٹانکوں کے ساتھ قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا سا گیا۔ اس معاشرے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایسے تعلق عام تھے، مگر اپنے ہی گھر کی باورچن کے ساتھ شوبز کے لوگوں کو ویسے بھی کچھ معاف نہیں ہوتا۔ ان کی چھوٹی سی غلطی بڑی تباہی لا سکتی ہے، اور بھی اس وقت جب دعویٰ کرنے والی گھر کی ملازمہ ہوں۔ حالانکہ ان کا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ جارج کا اس سے ایسا کوئی جسمانی تعلق تھا، مگر یہ چھوٹی سی غلطی بے داغ کردار پر اگر داغ لگ جائے تو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ فوراً ویڈیو ڈیلیٹ کی، یوں جیسے لیزا کے فون سے بھی ہو جائے گی۔ بے ساختہ پیشانی، مسئلہ غصے اور جذبات کے فیصلے کبھی کبھی منہ کے بل گرتے ہیں۔ ارد گرد شور بڑھ رہا تھا، اداکار ہنس رہے تھے، کوئی ڈائلاگز دہرا رہا تھا، کوئی روشنیوں کا زاویہ درست کر رہا تھا، مگر اس کی سماعت میں صرف سائیں تھی۔ اس نے پیشانی تھام لی، سر میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی، حلق خشک تھا۔ اسٹیج کی روشنیوں کا حالہ دور سے جھلملا رہا تھا، مگر جارج کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کے کانوں میں لیزا کی آخری باتیں گونج رہی تھیں۔ تم برباد ہو جاؤ گے جارج، 3 دن ہے تمہارے پاس۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ارد گرد دیکھا، کوئی جان نہ پائے
کہ اس کے اندر کیا طوفان مچ چکا ہے. پھر گہری سانس لی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں بھینچی اور دھیرے دھیرے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اطمینان سا لایا. جارج، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس کے قریب آیا. شاٹ ریڈی ہے؟ جارج نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر چہرے پر نقاب ڈال کر بولا، ٹھیک ہے، سب اپنی پوزیشن پر. اس کی آواز میں پر اعتماد تھا، مگر دل کے اندر دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گی. وہ واپس ڈائریکٹر چیئرز پر بیٹھ گیا. کیمرہ مین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے جاننا چاہتا ہو کہ یہ سب واقعی ٹھیک ہے یا نہیں. جارج نے فوراً مانیٹر کی طرف نظریں گاڑ لیں. کیمرہ رولنگ، ساؤنڈ اوکے، ایکشن. ہیروئن اپنے ڈائلاگ دہرا رہی تھی، مگر جارج کا دماغ وہاں نہیں تھا. ویڈیو کے ایک ایک فریم میں اسے اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر یہ باہر نکل گئی تو مسٹر جوزف کے سامنے وہ کس منہ سے کھڑا ہوگا. اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی شہرت کا کیا ہوگا؟ اس کا حلق خشک تھا. وہ پانی کی بوتل کھول رہا تھا کہ اچانک ہیروئن کی آواز ٹوٹی. مکالمہ لڑکھڑا گیا. کٹ! اس کی آواز بے قابو ہو گئی. وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو نہ رکھ سکا. یہ کیا ہے؟ کہا تھا نا فیلنگز چاہیے. تمہاری آنکھوں میں وہ آگ کیوں نہیں آ رہی؟ اداکارہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی. سیٹ پر خاموشی چھا گئی. سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈائریکٹر کے موڈ میں کچھ گڑبڑ تھی. اس نے گہری سانس لی، آواز نرم کی. دیکھو، مجھے تم پر یقین ہے، مگر یہ سین تبھی کام کرے گا جب تم اپنی روح ڈال دو گے. وہ کھڑا ہوا، اداکارہ کے قریب گیا اور اپنی ہتھیلی کے اشارہ کیا جیسے وہ جذبات کو ہاتھ سے کھینچ رہا ہو. یہ کردار اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. اسے اپنی پوری زندگی ایک لمحے میں بکھرتی دکھاتی ہے. دل کی دھڑکن، سانسیں، ہر چیز وہ کہہ تو اداکارہ کو رہا تھا، در حقیقت اس کے اپنے دل کی حالت تھی. وہ اپنے ہی الفاظ میں اپنی ٹوٹ پھوٹ بیان کر رہا تھا. سمجھے؟ آہستہ سے پوچھا. اداکارہ نے خاموشی سے سر ہلایا. جارج نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے موبائل پر نظر ڈالی. اسکرین آف تھی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا موبائل پھینک دے، توڑ دے، مٹا دے یا ہر یاد. پر یہ ممکن نہیں تھا. شوٹنگ دوبارہ شروع ہوئی. اس بار سب نے اپنے حصے کا کام کیا، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسکرین پر ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی ہدایت دے رہا ہو. کیمرہ رولنگ، ایکشن. اداکارہ رو رہی تھی. اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے. جارج نے مانیٹر پر دیکھا. ہاں، یہی تو ہے وہ ٹوٹنا، مگر اس ٹوٹنے میں بھی ایک اداکاری چاہیے، ایک پردہ، ایک نقاب. سین مکمل ہوا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے خوش ہو کر داد دی، زبردست شاٹ. سب نے تالیاں بجائیں، مگر جارج کے لبوں پر مسکراہٹ کے پیچھے ایک گہری تھکن چھپی تھی. اس نے اگلے سین کی ہدایت دی. یہ شوٹنگ تو چلتی رہتی، مگر ان کے سامنے اصل ڈرامہ شروع ہو چکا تھا. 3 دن، صرف 3 دن. گاڑیوں کے شیشوں پر ہلکی دھند جم چکی تھی. سڑک پر ہلکی اوس کی بوندیں چھپی تھی جیسے کوئی سرگوشی کر رہی ہوں. رئیس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا. سامنے والی سیٹ پر فون کی اسکرین پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا. رئیس کی نظریں کھڑکی سے باہر تھی، لیکن دماغ کہیں اور. ایمر لائٹ اسٹوڈیوز کی خبر اس تک پہنچ چکی تھی. فجر کا نام بدنام ہو رہا تھا. ہر چینل، ہر اسکرین پر وہی تماشا. اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ جان بوجھ کر ایسا کبھی نہیں کرے گی، اور ابھی تک اس کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا. کیا کر رہی تھی وہ؟ بھویں سکیڑی ہوئی تھی اور چہرے پر گہری سنجیدگی. چھوٹے سے بات کر رہا ہوں. آخری مکڑی نے ایسا بلنڈر کیوں مارا؟ رئیس نے پلکیں جھکائی. خاموشی سے سنا. تم ملنے کب آؤ گے چھوٹے؟ مکڑی نے ایسا کیوں کیا؟ انٹرنیشنل بدنامی کیوں لی؟ مجھے سب جاننا ہے. اپنے ٹائپ کیا میسج بھی سنایا. فی الوقت میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر ہوں، ابھی نہیں آ سکتا. یہ میسج پڑھتے ہی مراد کے چہرے پر سزا سا ابھرا. آگ لگا کر محترمہ ڈنر کر رہی ہیں، کمال ہے. رئیس خاموش رہا، یوں جیسے اس کی باتیں سنی انسنی کر رہا ہو، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو. کچھ یاد آنے پر رئیس چونک کر آگے جھکا اور میز پر رکھا فون اٹھا کر زرتاش کا نمبر ملایا. کئی بار بیل گئی، مگر دوسری طرف سے کال نہیں اٹھائی گئی. پھر اس نے لینڈ لائن ملایا. 2 گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا گیا. ملازمہ کی مدھم آواز ابھری. جی صاحب. زرتاش کہاں ہے؟ اس کا سوال برق کی طرح کڑھا تھا. وہ گھر پر نہیں ہے صاحب. اس کی پیشانی پر شکنیں ابھری. گھر پر نہیں ہے؟ آفس سے تو کافی دیر سے نکل گئی تھی. جی میں جانتی ہوں، بڑے صاحب کے لیے ڈاکٹر آنے والے ہیں. آپ فکر نہ کریں، ان کا چیک اپ میں خود دیکھ لوں گی. آج کل احمد اورنگزیب صاحب کا نرسنگ اسسٹنٹ چھٹی پر تھا اور آج ان کا ماہانہ معائنہ تھا.
دھیان سے اس نے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر وہ ملازمہ کی اگلی بات نے جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لی۔ وہ فجر میڈم آئی ہیں، بڑے صاحب کے کمرے میں ہیں، انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا، تھوڑی عجیب لگ رہی ہیں اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ فجر گھر پر؟ وہ الجھا۔ مراد نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی صاحب، میڈم فجر ہی ہیں۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ رئیس نے ایک لمحے کے لیے فون کان سے ہٹایا اور مراد کو اشارہ کیا۔ کیا ولین کے ساتھ ہے؟ اس نے فون دوبارہ کان سے لگایا۔ نہیں صاحب، وہ اکیلی ہیں۔ لیکن وہ دونوں تو ریستوران، مراد نے الجھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، رئیس نے اس بات میں سر ہلاتے فون بند کر دیا۔ کیا واقعی وہ دونوں ایک ساتھ ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے مراد کو دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ دونوں ابھی ریستوران میں ہی ہیں، یہ دیکھو لوکیشن۔ اس کے ریستوران کی لوکیشن دکھائی، مگر اس سے پہلے رئیس کچھ کہتا فون کی اسکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ابھرا، ایک ویڈیو کال کا نوٹیفیکیشن۔ اس نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی، اسکرین پر ایک عورت ابھری، گھنگرالے بال، چہرے پر وہی پراسرار کشش، آنکھوں میں زہر اور طنز۔ اس کے پیچھے بستر پر اورنگزیب صاحب لیٹے تھے۔ ہیلو رئیس، وہ جو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے انداز اور لہجے پر ساکت ہوا۔ سوچا آج ایک آفیشیل ملاقات ہی ہو جائے، میں انتظار کر رہی ہوں، امید ہے تم جلدی آؤ گے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے احمد صاحب، آپ کا پوتا کتنی دیر میں پہنچ جائے گا؟ اس نے موبائل کا رخ ان کی جانب کیا، جن کے چہرے پر دہشت کے سائے تھے۔ میں انتظار کر رہی ہوں، وہ رئیس کو دیکھتے ہوئے مسکرائی اور کال کاٹ دی۔ یہ کیا تھا؟ مراد الجھا، جبکہ رئیس کے ہاتھ سے فون لڑک کر نیچے گر گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنوں کے میں بند رہ گیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ فجر ایک وقت پر دو جگہ پر کیسے؟ مراد ششدر سا بولا، جبکہ رئیس کے لیے دنیا 360 درجے پر گھوم گئی تھی۔ یہ فجر نہیں ہے، اس کی آواز دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ یہ منار ہے۔ منار؟ مراد ساکت ہوا۔ وہ زندہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ولی کا جملہ سماعت سے ٹکرایا اور وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ رئیس کی آنکھوں میں 26 سال کا بوجھ، یادوں کا سمندر اور غصے کی تپش یکجا ہو گئی۔ ہر چیز واضح ہونے لگی۔ گاڑی کے اندر لمحے بھر کو موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ گاڑی واپس موڑو فوراً، گھر کی طرف۔ اس کی آواز میں عجیب سا خوف ابھرا۔ ڈرائیور نے بریک لگایا اور گاڑی رئیس مینشن کی طرف پلٹ گئی، جبکہ رئیس اور مراد دونوں جیسے گونگے ہو گئے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پردے گرے ہوئے تھے اور صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی زرد روشنی احمد اورنگزیب کے لرزتے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ان کی سانسیں بھاری اور بے ترتیب تھیں، جیسے ہر سانس ان کے ساتھ وہ اپنی ہمت کا آخری قطرہ جمع کر رہے ہو۔ سامنے کرسی پر وہ بیٹھی تھی، منار، گھنگرالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے، آنکھوں میں بجلیاں اور مسکراہٹ میں زہر۔ اس کے وجود کا ہر عکس کمرے کی فضا کو خوف سے بوجھل کر رہا تھا۔ احمد صاحب کے لب کپکپا رہے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر حلق میں اٹک جاتے۔ منار کا یوں سامنے آنا نہیں انہیں گنگ کر گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آواز اتنی مدھم تھی جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ ممکن؟ سب کچھ ممکن ہے احمد صاحب، لیکن آپ کے لیے یہ خواب ابھی تو ڈراونا ہے۔ پھر وہ اٹھی، آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور دونوں ہاتھ بیڈ کے کونے پر رکھ دیے۔ جانتے ہیں یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ نے برسوں پہلے میری زندگی رئیس سے نہ جوڑی ہوتی، اگر آپ نے مجھے اس جال میں نہ دھکیلا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اورنگزیب صاحب کی آنکھوں میں دہشت کی پرچھائیاں اور گہری شرمندگی ایک ساتھ تیرنے لگیں۔ پسینے کی بوندیں ان کی پیشانی سے بہہ کر تکیے پر گرنے لگی۔ آپ نے مجھے قربان کر دیا، اپنی پوتی کی سزا مجھے دی۔ کیوں؟ کیا میں آپ کی نواسی نہیں تھی؟ کیا میں آپ کو عزیز نہیں تھی؟ وہ جھک کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ لیکن دیکھیں، اب میں لوٹ آئی ہوں۔ اورنگزیب صاحب کے ہونٹ کپکپائے۔ منار؟ بس اتنا ہی کہہ پائے۔ آواز سن کر آنکھوں میں صدمہ کہ وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر زندہ تھی تو اب تک کہاں تھی؟ ان کے نام لینے پر وہ ہنستے ہوئے سر چھٹک گئی۔ کتنا آسان ہے نا آپ لوگوں کے لیے ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنا اور پھر برسوں بعد حیرت سے صرف اس کا نام لے لینا۔ منار، اس کے لفظ دہراتے ہوئے سرد آہ بھری۔ نہیں احمد صاحب، اب صرف نام نہیں، اب میں حقیقت ہوں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی مرضی کے خلاف وہ سیدھی ہوئی ایک نظر ان پر ڈال کر ٹہلنے لگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہاں کیوں آئی، تو سن لیں۔ حساب برابر کرنے گردیزی خاندان کا انجام تو آپ دیکھ چکے ہیں، اب باری اورنگزیب خاندان کی ہے۔ احمد صاحب کے لب ہلے مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔
وہ صرف لرزتی نظریں اس پر گاڑے رہے، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گی۔ ڈریے مت، ابھی آپ کی جان نہیں لوں گی، لیکن اتنا یاد رکھیے گا آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی اپنی لگائی ہوئی بنیادوں کا نتیجہ ہے۔ وہ ان کی حالت سے خط اٹھاتے ہوئے بولی، میں افق کے نقش قدم پر نہ چل پڑوں۔ اسے روکنے کے لیے آپ نے مجھے قربان کر دیا، مگر میں واپس آ گئی ہوں، اور اس بار کوئی زنجیر، کوئی زہر، کوئی دھوکہ مجھے روک نہیں پائے گا۔ احمد صاحب کی آنکھوں نے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن لب اب بھی بند تھے۔ اس کی روح جیسے لرز کر ٹوٹ گئی۔ وہ کبھی اپنی صفائی پیش نہیں کر پائیں گے، اور مینار کو صفائی چاہیے بھی نہیں تھی۔ اسے صرف سزا سنانی تھی۔ کمرے کی گھڑی کے ٹک ٹک سنائی دینے لگی، باہر کہیں دور گاڑی کے ٹائر رکتے ہوئے سنائی دیے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ رئیس آ گیا ہے، رئیس آ رہا ہے، وہ دلکشی سے کہتے باہر نکل گئے۔ گاڑی کے ٹائروں کی تیز چیخ نے رئیس منشن کے پرسکون ماحول کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گارڈز کچھ سمجھ پاتے، گاڑی کا پچھلا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور رئیس کسی طوفان کی طرح باہر نکلا۔ ٹھنڈی دھند میں لپٹی ہوئے ہوا نے اس کے اوور کوٹ سے ٹکرا کر ایک سرسراہٹ پیدا کی، مگر وہ کسی بھی چیز سے بے نیاز تھا۔ اس نے مینشن کے مرکزی دروازے کی طرف قدم نہیں رکھے اور وہ دوڑا تھا۔ چہرے پر وہ برف جیسا سکون کہیں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک ناقابل یقین وحشت اور آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے لاؤنج میں ٹہلتی ایک ملازمہ سے گرجدار آواز میں پوچھا۔ ملازمہ کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اوپر ٹیرس کی جانب اشارہ کیا، شاندار راہداریوں کی خاموشی میں اس کے قدموں کی دھمک گونج رہی تھی۔ وہ کسی ایک کو آواز دے رہے بغیر سیدھا سیڑھیوں کی طرف لپکا اور جبڑے بھینچے پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، ہر ایک قدم ایک صدی جیسا بھاری تھا۔ 26 سال کا بوجھ اسے نیچے کھینچ رہا تھا، مگر وہ بھاگتا رہا۔ رئیس مینشن کا وسیع و عریض ٹیرس مصنوعی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر باہر پھیلی دھند کی گہری چادر نے شہر کے نظاروں کو نکل لیا۔ روشنیاں دھند سے ٹکرا کر ایک پراسرار دودھیالا حالہ بنا رہی تھی۔ یہاں موت جیسا سناٹا تھا جیسا صرف یک بستہ ہوا کی سائیں توڑ رہی تھی، اور اس سناٹے کے بیچ وہ ریلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ شہر کی دھندلی روشنیوں کے پس منظر میں اس کا ہیبلا ایک سیاہ سائے کی طرح لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گھنگریالے بالوں سے کھیل رہی تھی، انہیں بے رحمی سے اڑا رہی تھی۔ لمبی سیاہ جرسی کی گرم میکسی اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی، جس سے صرف اس کے سیاہ جوتے نظر آ رہے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی رئیس کے قدم جم گئے۔ اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ دھیرے سے پلٹی اور وقت تھم گیا۔ وہ چہرہ جس نے اس کی ساری عمر پر ستش کی تھی، جس کے لیے وہ تڑپا تھا اور جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا، آج زندہ گوشت پوشت کے وجود کے ساتھ اب اس کے سامنے تھا۔ ہیلو رئیس، مینار کی آواز میں وہی زہریلی مٹھاس تھی، وہی شناسائی جو صرف وہی لا سکتی تھی۔ اس کے انداز میں، اس طرز سے صرف وہی مخاطب کر سکتی تھی۔ کیسا لگا مجھے دیکھ کر؟ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ نہیں تھی، ایک گہری سرد آگ تھی۔ 26 سال بعد زندہ دیکھ کر وہ مضبوط قدم جماتی اس کی جانب بڑھی، جبکہ رئیس جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر اپنی لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر وہ سنہری پن ڈھونڈ رہا تھا، جس کے بالوں کو اس کی آنکھوں کا حصہ تھا، مگر اب وہاں پر کچھ نہیں تھا سوائے اندھیرے کے۔ مجھے لگا تم مجھے پہچان جاؤ گے، مگر تم تو فجر کو دیکھ کر اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ مجھے بھول ہی گئے۔ وہ عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ یہ قابل برداشت قربت تھی۔ رئیس کے دل پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ تم؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر ہونٹ لرز کر رہ گئے، الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے، صدمے سے، اس کے چہرے کو جیسے وہ دنیا کا سب سے منفرد چہرہ مانتا تھا۔ ماننا پڑے گا، میری قبر پر کیا محل کھڑا کیا ہے تم نے؟ مینار نے ذرا سا جھکتے ہوئے اس کے پہلو میں گرے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور ان کی لرزش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ بہت انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا، تم سے ملنے کا رئیس، سالوں انتظار کیا۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ کافی بڑے ہو گئے ہو تم، بہت اونچے، اتنا مرتبہ پا لیا ہے تم نے کہ بادشاہ بن گئے ہو، مگر دیکھو تمہارے ہاتھ آج بھی مجھ سے دیکھ کر لرزا اٹھے، وہ پرسکون سے کہہ رہی تھی، جبکہ رئیس کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کے صرف ہاتھ ہی نہیں، اس کے ہونٹ بھی لرز رہے تھے۔ پھر مینار نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے۔ اس کے سرسراتی انگلیوں کا برف جیسا سرد پن رئیس کے وجود میں اتر گیا۔ ویسے بھی مجھے افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے، آواز طنزیہ تھی۔ اپنی فیملی کے لیے تم نے مجھے مار ڈالا، جبکہ میری ہی ہم شکل کو بچانے کے لیے تم نے عروضہ کی جان لے لی۔ ہوا سائیں سائیں کرتی لرزنے لگی، جبکہ فجر کا ذکر سنتے ہی
رئیس کی بے جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی یہ سچ نہیں ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو میں مینار مراج ایک بدصورت حقیقت ہوں۔ اس کی نظروں میں ابھی تک وہی بے یقینی دیکھ کر وہ بولی، مجھے آج بھی یاد ہے جب تم کتابوں سے نظریں ہٹا کر چھپ چھپ کر مجھے دیکھا کرتے تھے۔ رئیس مزید ساکت ہو گیا، اگر یہ مینار نہیں تھی تو یہ سب کیسے جانتی تھی؟ مگر تم نے مجھے ویسے کبھی نہیں دیکھا جیسے تم فجر کو دیکھتے ہو۔ وہ ہنس دی، تم اسے اپنی خوش قسمتی کہو گے یا بد قسمتی؟ میں نے 26 سال سے تمہیں دیکھا، تمہیں سوچا، تمہارا ورد کیا۔ میں نے 26 سال تم سے نفرت کی ہے رئیس، اور اب انجام کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ ہولے سے پکاری، تم جاننا چاہتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ جواب سادہ ہے، تمہارا انجام لکھنے۔ یہ سنتے ہی رئیس کے چہرے پر پہلی بار سزا ابھری، پھر اس کا اندر کا کراؤنڈ کنگ جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ غلط فہمیاں بہت ہیں تمہیں، تم آج بھی نہیں بدلی میں واقعی نہیں ہوں، مگر غلط فہمیاں نا۔ اس نے ایک قدم مزید رئیس کی طرف بڑھایا، کم از کم اب تمہیں ڈرنا چاہیے رئیس، تمہاری سلطنت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور تمہیں لگتا ہے میں یہ سب ہونے دوں گا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، دماغ اب کام کرنے لگا تھا۔ وہ 26 سال بعد صرف دشمنی نبھانے آئی تھی، تب تک نہیں جب تک تمہاری کوئی کمزوری نہیں تھی، مگر اب وہ زہریلی مسکراہٹ لیے، تمہارے کمزوری میری مٹھی میں ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلی رئیس کے سامنے کی۔ فجر مراج یہ کہتے اس نے آہستہ سے اپنی مٹھی بند کر لی، جیسے فجر کی تقدیر کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ رئیس کے تاثرات یخلت بدل گئے تھے، آنکھوں میں ایک وحشی جلن ابھری۔ اس سے دور رہو۔ آواز میں حکم اور التجا کا امتزاج تھا۔ مینار نے چند لمحے سے دیکھا، پھر وہ 2 قدم بڑھا کر اس کے بالکل قریب آ گئی۔ مسکراتے ہوئے اس نے دائیں جانب دیکھی۔ اب میں اپنی بیٹی سے دور کیوں رہوں گی؟ تم مجھے میری بیٹی سے دور نہیں رکھ سکتے، اس نے سکون سے کہتے ہوئے رئیس کی ساری جان نکال دی۔ اس انکشافات نے رئیس کے وجود میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ چہرہ پیچھے ہٹا کر رئیس کو دیکھا، جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے رئیس، فرقان گردیزی کی اولاد ہے وہ۔ اس کے انکشافات بم کی طرح گرنے لگے۔ رئیس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی سماعت نے اسے دھوکہ دیا ہو، بلکہ نہیں، جیسے اس کی پوری زندگی دھوکہ ہو۔ تم جس سے محبت کرتے ہو نا، وہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تم سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ ہنسی، ایک تکلیف زدہ زہریلی ہنسی۔ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے رئیس اورنگزیب۔ افسوس۔ اس کا دھیما نکری کہکا دھند میں لپٹی رات میں گونج گیا تھا، جبکہ رئیس اپنی جگہ ساکت بت بنا کھڑا رہا۔ میں نے کہا تھا نا رئیس، تمہارا انجام قریب ہے۔ وہ پیچھے ہٹی، جلد ملیں گے۔ وہ پلٹی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ٹیرس کے دروازے میں گم ہو گئی، اور اس کی جان نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، اور وہ فقط چہرہ لیے کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی سماعت میں صرف مینار کا کہکا اور ہوا کی سائیں گونج رہی تھی۔ فجر فرقان گردیزی کی بیٹی تھی۔ یہ انکشاف اسے توڑنے کے لیے کافی تھا۔ زینے نیم روشن تھے، فانوس کی مدھم روشنی بس اتنی تھی کہ اس کا ساکت چہرہ اور کانپتے ہاتھ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا جیسے زمین نے اس کے قدموں کی طاقت چھین لی ہو۔ پہیوں کی ہلکی چرچراہٹ سنائی دی۔ زرتاش آہستگی سے ویل چیئر دھکیلتی ہوئی قریب آئی۔ اس کی نظریں رئیس پر جمی تھیں، مگر ان آنکھوں میں دکھ سے زیادہ کڑوا طنز ابھرا۔ وہ اس کے عین سامنے رک کر بولی، آواز گویا خنجر کی دھار جیسے تیز، کیسا لگا بھائی اپنے گناہوں کو اپنے سامنے دیکھ کر؟ رئیس نے ہلکا سا سر جھکایا، آنکھوں میں ابھی تک دھند بھری تھی۔ 26 سال تک آپ نے سب کو بیوقوف بنایا، خود کو بھی، مگر تقدیر کے پاس بڑی لمبی یادداشت ہوتی ہے۔ وہ آگے کو جھکی، الفاظ مزید کاٹدار ہو گئے۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کا ماضی، آپ کا بدلہ، آپ کی کمزوریاں سب سامنے کھڑی ہو کر آپ کا مذاق اڑا رہی ہیں؟ رئیس کے جبڑے بھیچے رہے۔ وہ سن رہا تھا، مگر اندر کا خوف، شک اور صدمہ سے کند بنا رہے تھے، جبکہ زرتاش کی بات جاری تھی۔ آپ نے سوچا تھا جب ختم ہو گیا، ایک لاش دفنا دینے سے کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں بھائی، کہانیاں قبروں سے جنم لیتی ہیں، اور اب آپ کی کہانی جاگ اٹھی ہے۔ رئیس نے پلکیں موند لی، دل کو یقین دلانے کی کوشش کی جیسے یہ وہم و دھوکہ ہو، مگر زرتاش کے الفاظ حقیقت کی سے کیلیں ٹھوکتے رہے۔ ڈرے مت بھائی، اس نے طنز بھری مسکراہٹ سے کہا، ابھی تو آغاز ہے، اصل حساب کتاب باقی ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر جیسے خود کو حواسوں میں لوٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی رات کے سنسان سڑکوں پر بھاگی چلی جا رہی تھی، مگر اس کا دل بھاگنے سے قاصر تھا۔
اس کے اندر ایک ایسا قید خانہ تھا آباد ہو چکا تھا جہاں سانسیں لینا بھی سزا لگ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ جمے ہوئے تھے، انگلیوں کی پوری سفید ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ پتھر کی طرح مضبوط کھڑا رہا تھا آج خود کو اپنی ہی سانسوں کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ آنسوں کے پردے پر ایک ہی منظر بار بار ابھرتا رہا۔ مینار مراج وہ عورت تھی یا یادوں کی 26 برس سے تک اس کے وجود کو نوچ نوچ کر کھایا، اب پھر سامنے کھڑی تھی جیسے موت کا بھیس بدل کر واپس آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج وہی نفرت دہکتی تھی جو سالوں پہلے تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک دبایا، گاڑی ویران سڑک کی ایک جانب رک گئی، پیشانی اسٹیئرنگ پر رکھی اور رو دیا، اسے جیسے برسوں کا ضبط ایک لمحے میں ٹوٹ گیا ہو۔ کیا غلطی ہے میری، ہوئے لفظوں میں بڑبڑایا۔ کیا غلطی ہے اگر میں نہیں جھکا، اگر میں نے ہر بار کھڑے رہنے کو سوچا، یہ خطا ہے میری؟ اس کی آواز اندھیرے میں بکھری گئی تھی مگر جواب کوئی نہ آیا۔ تقدیر ہمیشہ اس کے حوصلے کا امتحان لیتی رہی ہے اور آج وہ امتحان ایسا تھا کہ اس کی رگوں میں خون بہتا بھی بغاوت کر رہا ہو۔ وہ لمحہ لمحہ چل رہا تھا، اس کے روح اپنے انگاروں پر رکھی جا چکی تھی اور سب سے بڑا زہر یہ تھا کہ فجر وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ سمجھتا تھا، وہ شخص کی بیٹی جس نے اس کی زندگی کو دوزخ بنا دیا تھا، وہ اس نے اس کی حرکت کو پامال کیا تھا۔ یہ انکشاف اس کے دل کو چھید رہا تھا۔ محبت اور نفرت ایک ہی بدن میں سمیٹنا کتنا بھاری ہے، وہ آج مزید جھیل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھ گیا تھا، گھٹنے سینے پر لگاتے، دونوں بازو خود کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ وہ اب سسک رہا تھا، بالکل اس رات کی طرح جس رات اس نے مینار کو مارا تھا۔ گاڑی کے شیشوں پر اوس کی بوندیں یوں ہی ٹھہر گئی تھیں جیسے آسمان بھی اس کے در پر رو دیا ہو، مگر رئیس کا درد خوف آنکھوں میں نہیں، روح کے گہرے زخموں میں تھا، اور زخم جنہیں نہ وقت بھر سکتا تھا نہ دعائیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ اور کتنا توڑنا ہے مجھے، سسکی اس کے لبوں میں دب گئی۔ میں انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا، میں نہیں جھک سکتا، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ گر نہیں سکتا، وہ جھک نہیں سکتا۔ تقدیر اس کے حوصلے کا اتنا امتحان کیوں لیتی ہے؟ ہر بار اسے گھٹنوں پر لائے جانے کی سازش کی جاتی ہے، آخر کب تک؟ سڑک خاموش تھی مگر اس کے اندر برسات جاری تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔